حاملہ خواتین کے لیے خوشخبری 7 ربیع الاول جمعہ کا خاص عمل۔ ناف پر دائرہ بنا کر یہ لفظ 70 بار پڑھیں، انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتے ہے پیدا کرتے، جسے چاہتے بیٹیاں عطا فرماتے اور جسے چاہتے بیٹے عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اولاد اللہ پاک کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مائیں جو حاملہ ہیں یا وہ بہنیں جن کی گود اب تک ویران ہے۔ ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں ایک صالح اور خوبصورت بیٹے یعنی اولاد نرینہ سے نوازے تاکہ ان کے گھر کا چراغ روشن ہو سکے۔ اسلام میں حمل کے دوران اللہ سے دعا کرنا اور نیک اولاد کی تمنا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹے کی دعا کی اور اللہ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتے تو 40 دن کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر اللہ پاک کے حکم سے فرشتہ اس بچے کی تقدیر، اس کا رزق اور اس کا جینڈر لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں پل رہا ہوتا ہے تو وہ وقت اللہ کی رحمت کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور ذرا سوچیں، جب یہ خوبصورت تڑپ اور حمل کا یہ نازک دورانیہ سال کے سب سے بابرکت مہینے یعنی ماہ ربیع الاول سے جا ملے تو برکتیں 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ربیع الاول وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کے سردار حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھتے ہیں اور ناامیدیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خود کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تصور کریں کہ ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں 7 ربیع الاول کی خاص تاریخ ہو، اوپر سے جمعہ کا مبارک دن ہو۔ جمعہ کا دن جسے اسلام میں تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مسلمان بندہ جو بھی جائز دعا مانگے اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتا۔ تو جب 7 ربیع الاول اور جمعہ مبارک کا یہ نہاد اور طاقتور ترین امتزاج ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس دن آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ کی تجلیات جوش میں ہوتی ہیں۔ علماء کرام، بزرگوں اور اہل اللہ کا صدیوں کا یہ آزمودہ مجرب طریقہ ہے کہ اس خاص روحانی وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ حاملہ خواتین جو سچے دل سے بیٹے کی خواہشمند ہیں، جن کی گود اب تک ویران ہے یا جنہیں معاشرے کے طعنوں کا سامنا ہے۔ ان کے لیے یہ دن تقدیر بدلنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مبارک جمعہ کے دن حاملہ عورت کو ایک نہایت ہی آسان لیکن انتہائی طاقتور اور خفیہ اسم اعظم کا وظیفہ کرنا ہے۔ طریقہ یہ کہ عورت کو پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں اپنے بستر پر یا چائے نماز پر بیٹھنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی ناف پر ایک دائرہ بنانا ہے۔ ناف پر دائرہ بناتے ہوئے اپنے دل میں بیٹے کی سچی نیت رکھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص جلالی اور جمالی لفظ صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام وظیفہ یا عام لفظ نہیں، بلکہ یہ اس مبارک دن اور تاریخ کا وہ پوشیدہ راز ہے جو رحم میں موجود خلقت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لفظ کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ مایوسی کے اندھیروں کو سچے نور میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اس 7 ربیع الاول جمعہ کے دن پورے یقین، سچے دل اور کامل بھروسے کے ساتھ ناف پر یہ دائرہ بنا کر خاص اسم اعظم کو 70 بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے دن کے صدقے اور اس پاک مہینے کے توفیل اللہ پاک آپ کی رحم کو برکت دے دے گا اور آپ کی گود کو صرف اور صرف بیٹے سے ہی ہرا بھرا کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس نے ہزاروں ماؤں کی جولیاں بھر دی اور ان کی مرادوں کو پورا کیا۔ تو ناظرین، جب ایک بے بس انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ رشتہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ مائیں جو حاملہ اور دل میں اولاد نرینہ یعنی خوبصورت اور صالح بیٹے کی تڑپ رکھتی ہیں، یا وہ میری بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہیں لیکن اب تک گود ان کی ویران ہے، مطلب کافی عرصہ ہو چکے ہیں لیکن گود ویران ہے اور معاشرے کے طعنے سن سن کر ان کے دل چھلنی ہو چکے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک خاص پیغام ہے۔
جب ایک عورت سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور ایک خاص طریقے سے اللہ پر اپنا پورا توکل ظاہر کرتی ہے تو عرش الہی بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت یا بے اولاد بہن اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی ناف پر ایک دائرہ بنائے اور دائرہ بناتے وقت قرآن پاک کی ان دو عظیم ترین آیات کو ملا کر پڑھے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی جولی کو بیٹے کی نعمت سے لازمی ہرا بھرا فرما دیتے۔ سب سے پہلی اور طاقتور آیت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں۔ ذرا اس جملے کی گہرائی اور محبت کو محسوس کیجیے۔ جب ایک حاملہ ماں یا اولاد کی تڑپ رکھنے والی عورت اپنے پیٹ پر اپنی ناف پر دائرہ بنا کر کہتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کیا دکھاتا ہے، یا دنیا مجھے کیا تانے دیتی ہے، میں ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنی گود کا، اپنے رحم کا اور اپنے ہونے والے بچے کا یہ پورا معاملہ تیرے سپورٹ کرتی ہوں، تو جانتے ہیں جواب میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کا اگلا ایسا ہی اللہ کا جواب ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا، یعنی آپ وہ چھوٹی سی آیت پڑھتی ہیں تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ میری بندی، میں تیرے دل کی تڑپ کو، تیرے آنسوؤں کو اور تیرے رحم کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، اور جب تو نے معاملہ میرے سپورٹ کر دیا ہے تو اب میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ تو اس توکل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ قرآن پاک کی دوسری عظیم آیت کو جوڑا جاتا ہے جو عرش اعظم کا خزانہ ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب آپ اپنی ناو پر دائرہ بناتے ہوئے اس آیت کو بھی پکارتی ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے یہ گواہی دے رہی ہے کہ یا اللہ، اولاد دینے والی ذات صرف تیری ہے، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا پورا یقین اور توکل تجھ پر ہے، کیونکہ تو ہی رحم کے اندر ہڈیاں اور گوشت بنانے والا ہے اور تو ہی چاند جیسا بیٹا دینے پر قادر ہے۔ جب یہ دونوں آیات مل جاتی ہیں تو توکل کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے جس کے سامنے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب ایک عورت 7 ربیع الاول اور جمعہ کے مبارک دن سچے دل سے 70 بار ناف پر دائرہ بنا کر ان کلمات کو، یعنی ان دو آیات کو دہرا لیتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو، میری بندی نے دنیا کی ہر طاقت کو رد کر کے صرف مجھے اپنا کارساز مان لیا، اور پھر اللہ پاک اس سچے توکل کے صدقے اس عورت کی گود میں صالح بیٹا عطا فرما کر اس کا گھر خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ عمل مایوس ماؤں کی تقدیر بدلنے والا اور بے اولادوں کی گود ہری کرنے والا سب سے آزمودہ اور لاجواب عمل ہے۔ 7 ربیع الاول کو جمعہ کے دن نماز عصر اور مغرب کے درمیان پاک صاف ہو کر اور بوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ناف پر دائرہ بناتے ہوئے 70 مرتبہ ان دو آیات کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عمل کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے سامنے بیٹے کی نعمت کے لیے سچی نیت سے دعا کرنی ہے، جو کہ توکل کے ذریعے بیٹے کی پیدائش کا ایک مؤثر عمل ہے۔ یہ عمل سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی حاجت کو اس کے سپورٹ کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے، جس سے امید ہے کہ اللہ پاک گود کو بیٹے کی نعمت سے ہرا بھرا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یاد رکھیں یہ دو آیات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے وہ طاقتور ترین خزانے ہیں جو ناامید انسان کا ہاتھ سیدھا اللہ پاک کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب آپ ان آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں اپنی سب سے بڑی حاجت کا مقدمہ پیش کر دیتے ہیں، اور جب معاملہ عرش الہی کے مالک کے سپورٹ ہو جائے تو فیصلہ کبھی بندے کے خلاف نہیں آتا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی برکت سے رحم کے اندر پلنے والی حلقت پر اللہ کا خاص نور نازل ہوتے ہیں اور مایوس ماؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے ربیع الاول کے اس نورانی مہینے کے طفیل اور ان پاک آیات کی برکت سے تمام حاملہ خواتین کو صحت مند، خوبصورت اور صالح اولاد نرینہ یعنی چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام بے اولاد بہنوں کی گودوں کو ہرا بھرا کر دے اور کسی کو بھی اولاد کے غم میں نہ رلائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سبھی کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھے گا، نہ جانے کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس وقت قبولیت کا درجہ پا جائے۔